اسما کی بوٹیاں بھی نوچ دے، اگر اسما کے ٹکڑے بھی کر دے تو مجھ سے تو نبی علیہ السلام کا پتہ معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ سچ بول کے شریعت بچائی، زخم کھا کے نبی علیہ السلام کی عظمت بچائی، اور جب پٹنے کے بعد ابو جہل وہاں سے چلا گیا نا، ہم تو اگر مسجد میں نئے قالین بچھا دیں نا جی، تو جب تک ہم 50 لوگوں کو یہ نہ بتا دیں کہ ہم 4 آدمی لے کے آئے، ہم تو اگر کوئی چھوٹا سا کام کر دیں نا جی، آج کل ایک نئی بیماری چلی ہے، غریب بیٹیوں کی شادی، مسلمانوں میں چلی ہے آج کل بیماری کہ جی غریب بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کا فون ہے، مولانا آئیے غریب بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، تو میں کہا بھئی یہ تو اسلام میں نہیں ہے ایسا کہ غریبوں کی بیٹیوں کو اسٹیج پر لاؤ، بیٹوں کو لاؤ، ان کی نیلامی کرو اور ان کی بے عزتی کے اوپر خود عزت کے جھنڈے گاڑو اور لوگوں کو جی ہم نے اس کی شادی کروائی، ایسا تو نہیں۔ حضرت اسما نے اندر جا کے اپنی امی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ باہر بھی لڑائی ہوئی ہے، میرے پہ ظلم ہوا ہے، اپنی بہنوں کو نہیں بتایا۔ دوبارہ باورچی خانے میں گئی، رات کو کھانا تیار کیا، اسما کہتی میں بھی آج چھپ کے بیٹھ گئی، مجھے پتا تھا مخبر کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مخبر میری طاقت میں، میں مخبروں کی طاقت میں۔ رات کا پہلا پہر گزرا، مخبر پھرتے رہے، دوسرا پہر گزرا، مخبر پھرتے رہے، تیسرا پہر گزرا، مخبروں نے مشورہ کیا کہ اسما زیادہ آج زخم کھا گئی، زیادہ پٹ گئی، آج نہیں جاتی کھانا دینے۔ اب جب وہ مخبر ہٹے، وہ اپنے گھر آرام کرنے گئے، تو رات کے تیسرے پہر ابو بکر صدیق کی بٹیا نبی علیہ السلام کے پاس غار میں پہنچی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب دیکھا بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ کس کے بندھا ہوا ہے اور وہاں سے خون کے چھینٹے پورے جسم کے اوپر نظر آ رہے ہیں، کپڑے گرد آلودہ ہیں، انہوں نے پوچھا اے بٹیا کیا ہوا، چوٹ لگ گئی؟ بیٹی یہ نہیں کہتی کہ ابا جی مجھے مارا، ابو جہل نہیں، کہنے لگی ابا جی کھانا دیر سے ہو گیا، آپ دسترخوان لگائیں، نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھیں۔ عشق کیسے ہوتا ہے؟ جنازہ عشق صادق ہے، وہ قد فریاد کرتے ہن، لباں تے مہرے خاموشی ہے، دلاں یاد کرتے ہن، وہ جو ذرا ذرا سی بات پر اظہار چاہتے ہیں، ذرا سی خدمت کے اوپر اپنا نام چاہتے ہیں، وہ عشق نہیں ہے، وہ کوئی اور بیماری ہے، وہ حب جاہ کی بیماری ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے۔ جو عشق کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جب آرام کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہے، ابو بکر صدیق کے آنسو ٹپ ٹپ گرے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، ابو بکر کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کسی سانپ نے کاٹ دیا، یہ نہیں کہا تکلیف ہوگی، نہیں، ابو بکر صدیق کے لفظ سنو، فرمایا یا رسول اللہ میرے امی ابو آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹ لیا، پہلے عشق کا اظہار کیا پھر اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے۔ عشق کے آداب نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ جو جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مضبوط جماعت، ان سے سیکھنے پڑتے بھی عشق کے آداب کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک مولانا صاحب کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب یا کوئی اور بڑے عالم، انہوں نے شاید تراشے میں یا کسی اور کتاب میں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لکھتے ہیں کہ میں روز سوچتا تھا کہ میں صحابہ کے دور میں پیدا ہوتا، میں صحابہ کے دور میں پیدا ہوتا، کاش میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، ہمیں بھی یہ موقع ملتا۔ کہتے میں روز یہی سوچتا رہتا تھا، دعا بھی کرتا ہوتے، فرمایا ایک دن رات کو خواب میں